الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ صدق اللہ العظیم قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق وقال الرسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اکمل المؤمنین احسنهم اخلاقا صدق رسوله النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد عبدک وحبیبک ونبیک ورسولک النبی الأمی الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ حمد و صلاة کے بعد دعا ہے اللہ پاک ہم سب کی حاضری قبول فرمائے۔ ہمارے جس بھائی نے آج کی یہ محفل سجائی ہے، محفل میلاد مصطفیٰ، اللہ اس کی برکات سے ان کے گھر کو بھی خیر و برکات کا مسکن بنائے، اور غالباً یہ عقیقہ کی بھی محفل ہے، یہاں بچوں کا عقیقہ بھی بتایا گیا تھا، تو جن کا عقیقہ ہے اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ اللہ پاک اولاد کی طرف سے والدین کو خوشیاں نصیب فرمائے، راحتیں نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ آج آپ اپنی اولاد کی صحیح تربیت کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو خوشیوں کی صورت میں وہ لوٹا دیں گے، جیسے ماشاءاللہ حضرت قاری عبدالرحمن صاحب قادری رحمت اللہ علیہ بہت ہمارے پیارے دوست تھے، اب وہ دنیا میں نہیں رہے، ہم نے بھی نہیں رہنا، ہم نے ان کے پیچھے جانا ہے، تو ماشاءاللہ انہوں نے اپنی اولاد کی بڑی اچھی تربیت فرمائی، علم و عمل سے نوازا، تو ماشاءاللہ زندگی میں بھی ان کو راحتیں ملی، اب دنیا سے چلے گئے تب بھی ان کو راحتیں نصیب ہو رہی ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ جب انسان دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، اذا مات الانسان فانقطع عنہ عملہ، جب انسان دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو اس کے عمل کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، منقطع ہو جاتا ہے، لیکن الا علی ثلاث، لیکن 3 کام ایسے ہیں جو جاری رہتے ہیں۔ صدقہ جاریہ، مسجد بنوا دی، مدرسہ بنوا دیا، راستہ کشادہ کر دیا، درخت لگوا دیا، کوئی بھی نیکی کا عمل جاری کر دیا، کہیں کنواں کھدوا دیا، اب جدید دور ہے، موٹر لگوا دی، نلکا لگوا دیا، کوئی بھی پانی کا بندوبست کر دیا، اور ہوا کا انتظام کر دیا، کہیں ایئر کولر لگوا دیا، کہیں کوئی بھی ماشاءاللہ جو صدقہ جاریہ کا کام ہے وہ کروا دیا، اور وہ ایسا کام کرنے والا قبر میں سو رہا ہے لیکن ثواب اسے برابر مل رہا ہے۔ یا او علم ينتفع به، دنیا سے جانے والا علم نافع چھوڑ گیا، علم کی روشنی پھیلا گیا، شاگرد بنا گیا، اور وہ آگے پڑھا رہے ہیں، آگے وہ روشنی پھیلا رہے ہیں، تو وہ قبر میں لیٹا ہوا ہے، اس کی قبر جنت کا باغیچہ بنی ہوئی ہے، جنت کی پرکیف فضائیں اور ہوائیں، اور جنت کے پرکیف فضاؤں ہواؤں کے جھونکے اسے نصیب ہو رہے، اور جنت کی ساری بہاریں ادھر سمٹ کے آ رہی ہیں۔ تو حضرات محترم، آخر میں جو جملہ میں نے کہا، او والدین صالح یدعو لا، مرنے والا نیک اولاد چھوڑ کے گیا، جو باغی نہیں ہے، جو انکاری نہیں ہے، بلکہ والد فوت ہو گیا تو نماز بھی پڑھ رہی ہے، اور نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر اللہ کے حضور دعا کر رہی ہے، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ تو اچھی اولاد صدقہ جاریہ ہے، تو اولاد کے بھی حقوق ہیں۔ اسلام جو ہے وہ والدین اور اولاد کے درمیان باہمی حقوق و فرائض کا تعین فرماتا ہے۔ ظاہر ہے کہ جو والدین کے حقوق ہیں
وہ اولاد کے فرائض ہیں، اور جو اولاد کے حقوق ہیں وہ والدین کے فرائض ہیں۔ اچھا مجھے یہ بتائیے، پہلے اولاد آتی ہے یا ماں باپ آتے ہیں؟ ترتیب کیا ہے؟ ترتیب یہی ہے کہ پہلے ماں باپ آتے ہیں، تو ظاہر ہے ماں باپ پہلے ہیں اور اولاد بعد میں ہے، تو جو پہلے آتا ہے یقیناً اس کے وہ فرائض ہوں گے، اولاد کے حقوق ہوں گے، اولاد کے حقوق۔ یہ جھگڑا ماں باپ اور اولاد کے درمیان کیوں ہوتا ہے، اور بڑوں اور چھوٹوں کے درمیان تنازعات کیوں کھڑے ہو جاتے ہیں؟ ہمسایوں کے درمیان یہ باہمی جھگڑے کیوں ہوتے ہیں؟ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہم کپڑوں سے باہر آ جاتے ہیں، اینٹ سے اینٹ بجانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی آدمی اپنا فرض ادا نہیں کرنا چاہتا، اپنا حق مانگتا ہے۔ تو پروفیسر ڈاکٹر برہان احمد جو بہت بڑے استاذ گزرے ہیں، بہت بڑے سکالر گزرے ہیں، اور بہت بڑے وہ مفکر تھے، ڈاکٹر طاہر القادری جیسے، ڈاکٹر پروفیسر محمد صالح جیسے، اور جناب پروفیسر ڈاکٹر محمد شریف سیالوی جیسے، صاحبزادہ محمد اقبال ازہری جیسے لوگوں کے وہ استاذ تھے، فلسفہ کے بہت بڑے استاذ تھے۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے منہاج القرآن۔ تو ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے جو اپنا ادارہ قائم کیا، دراصل اپنے استاذ کی جو کتاب تھی اس سے وہ روشنی لی، اور پھر ادارہ منہاج القرآن انہوں نے جو ہے وہ قائم کیا۔ تو حضرات محترم، ڈاکٹر صاحب کی میں بات پڑھ رہا تھا، میں نے ان کی یہ ساری کتاب پڑھی ہے الحمدللہ۔ تو ڈاکٹر صاحب لکھتے ہیں کہ اگر ہر آدمی اپنا فرض ادا کر دے تو کہیں حقوق کے حوالے سے باہمی کشمکش بھی پیدا نہ ہو، لڑائی اور جھگڑا نہ ہو۔ اگر فرائض کی طرف توجہ کی جائے، ہر آدمی، ظاہر ہے جو دوسرے کے حقوق ہیں وہ میرے فرائض ہوں گے، اگر میں صحیح معنی میں فرض ادا کروں تو کبھی بھی ہم ایک دوسرے کے درمیان جو ہے وہ ایسی کشیدگی پیدا نہیں ہوگی، اور تصادم کی راہ نہیں پیدا ہوگی، اور گریبانوں تک ہاتھ نہیں پہنچیں گے۔ فرماتے ہیں اگر حکمران صحیح معنی میں فرائض ادا کریں تو عوام سڑکوں پر نہیں آئیں گے، ہڑتالیں نہیں ہوں گی، تاجر باہر نہیں نکلیں گے، ٹوٹ پھوٹ کا شکار نہیں ہوگا، قومی املاک کو نقصان نہیں پہنچائے گا، بسوں کے شیشے نہیں توڑے جائیں گے۔ اگر طلباء کو ان کی یونیورسٹیوں میں اور مدارس میں ان کے حقوق ادا کر دیے جائیں، عوام کے حقوق ان کی دہلیز پہ ادا کر دیے جائیں۔ عوام نے تو اپنی جھولیوں میں ووٹ ڈال کر ان کی جناب والا جھولیوں میں رکھے، اور ایسے نچھاور کیے ووٹ جیسے جناب والا پھول نچھاور کیے جاتے ہیں، لیکن جب کام پڑے تو حضرت سو رہے ہیں۔ تو یہ گڑبڑ کیوں پیدا ہوتی ہے؟ میں چاہتا ہوں جی میرا تو حق دیا جائے، بس جیسے بھی ہو، بھائی میرا حق، حالانکہ وہ مجھ سے بڑے ہیں، ان کا حق ہے کہ میں ان کی عزت کروں۔ میں تو عزت نہیں کرتا، مجھے چاہیے کہ عزت کروں۔ تو حضرات محترم، آئیے چھوٹی سی گفتگو میلاد والے آقا، کتنی بڑی خوبصورت بات میں نے کیوں کھڑا کیا، بڑی خوبصورت باتیں سناتے ہیں، کم از کم میرے ضمیر پر بھر کے، میرا ضمیر مجھے اس وقت ملامت کرتا ہے کہ شاہ جی سنو کیسی زندگی گزار رہے ہو، زندگی تو یہ ہے۔ واللہ وہ زندگی نہیں ہے، زندگی یہی ہے جو بات کر رہے تھے، مختصر بات کی لیکن دل میں اترنے والی بات کی۔ اللہ صوفیانہ مزاج بھی رکھتے ہیں، اور ایک عاشق رسول اور صوفی کے صاحبزادے بھی ہیں، الوالد سر لابی ہے، ماشاءاللہ والد کے اثرات و ثمرات ادھر منتقل ہوتے ہیں۔ آئیے دوستو، میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا، تو میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کی محفل ہے، تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوں، اولاد کی طرف سے راحتیں ملیں، ہمیں اولاد کی طرف سے خوشیاں ملیں، ہم انہیں بلا شک اچھا انجینئر بھی بنائیں، اچھا ڈاکٹر بھی بنائیں، اچھا ماشاءاللہ استاذ بھی بنائیں، آپ کا جو بھی پروگرام ہے آپ اچھا پولیس افسر بنائیں، لیکن اسے آپ بتائیں، آپ اس کرسی پہ بیٹھے، بیٹے میں نے ہل چلائے ہیں،
بیٹے تمہاری ماں نے زیور بیچے ہیں، بیٹے تمہاری ماں کی بھی محنت ہے، اور میں نے ہل چلا چلا کے دیکھو یہ چھالے ہیں، اس لیے میں نے آپ کو جج نہیں بنوایا کہ آپ لوگوں پر ظلم ڈھائیں، آپ انصاف کریں، جو آپ کو تنخواہ ملے اسی پہ گزارا کرنا ہے، ماں باپ بھی راضی، مصطفیٰ بھی راضی، اور عرشوں کا مالک خدا بھی راضی۔ اللہ ابھی بات ہو رہی تھی تو ظاہر وہاں وقت نہیں تھا، میں تو اپنی تمہیدی بات بھی نہیں مکمل وہاں کر پایا، ظاہر جہاں کچھ سیاستدان ہوتے ہیں تو پھر میری گفتگو کا زیادہ تر رخ ادھر بھی رہتا ہے، تو ظاہر ہے میرے پہلو میں جاوید ہاشمی صاحب بھی بیٹھے تھے، ایک اور وہ ذوالفقار صاحب ہیں اپنا جی ڈوگر صاحب، وہ بیٹھے تھے۔ یہ لوگ میرے جب بھی ہاتھ آتے ہیں تو میں کوشش کرتا ہوں ان کا ذہن بنایا جائے، یہ ماشاءاللہ قوم کی خدمت کریں۔ تو آئیے دوستو، حضور تشریف لائے ہیں جن کا ہم میلاد منا رہے ہیں، اللہ پاک نے ان کی کیا تعریف کی؟ فرمایا جو آمنہ کے گھر آیا ہے، جو عبداللہ کے آنگن میں جو پھول کھلا ہے، جانتے ہو اس کی مہک کہاں تک پہنچتی ہے، اور ان کی نورانیت سے کتنے دل و دماغ منور ہوئے، کیوں معطر ہوئے؟ فرمایا بَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، محبوب آپ تو خلق عظیم کی بے کرام بلندیوں پر ہے، عظیم اعلیٰ اخلاق کے مالک، اعلیٰ اخلاق کے مالک ہیں، تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا، تیرے خالق حسن و ادا کی قسم۔ اللہ اکبر۔ حضور فرماتے ہیں انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، مجھے تو اس لیے بھیجا گیا ہے تاکہ میں اخلاق کو ان کی بلندیوں تک پہنچا دوں۔ دوستو نماز ہو بدخلق ہو، روزہ ہو بد اخلاق ہو، حاجی ہو ہمسائے تنگ ہوں، نمازی ہو ہمسائے پریشان ہوں، نمازیں چھڑا لیں گی؟ نہیں۔ روزے چھڑا لیں گے؟ نہیں۔ حج چھڑا لے گا؟ نہیں۔ زکاتیں چھڑا لیں گی؟ نہیں۔ آئیے میں حدیث پر پڑھتا ہوں، آپ یہ سنتے رہتے ہیں لیکن موضوع کے متعلق جو بات آتی ہے وہ کیے بغیر رہ نہیں سکتے۔ حضور کی بارگاہ میں ایک عورت کا تذکرہ کیا گیا، حضور انا فلانتا، ایک عورت ہے تکثر من صلاتها وصيامها وصدقاتها غیر انها توزی جیرانها بلسانها۔ یا رسول اللہ ایک عورت ہے، اگر میری مائیں اور بہنیں سن رہی ہیں اور وہاں تک آواز پہنچ رہی ہے تو یہ میں اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں کی نظر کر رہا ہوں، چونکہ ایک عورت کا تذکرہ ہے، ورنہ آپ کے ذمے ہے یہ بات سنانی ہے۔ آپ نے علماء کی محنت کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ فرمایا حضور ایک خاتون ہے، ایک عورت ہے، وہ نمازوں کی بھی کثرت ہے، نفلی نمازیں بہت پڑھتی ہے، فرضی نماز کے علاوہ نفلی نمازیں بہت پڑھتی ہے۔ دیکھو وہ اشراق پڑھ رہی ہے، چاشت پڑھ رہی ہے، اوابین پڑھ رہی ہے، نماز تہجد پڑھ رہی ہے۔ حضور دیکھو رمضان کے علاوہ لوگ تو رمضان کے روزے بھی کم رکھتے ہیں، بڑی مشکل سے رکھتے ہیں، اس کو تو دیکھو حضور وہ تو نفلی روزے بھی رکھ رہی ہے، اور حضور صدقاتها، اور صدقہ و خیرات بھی بکثرت کرتی ہے۔ لیکن حضور ایک بات ہے، غیر انها تؤذی جیرانها بلسانها، اپنی زبان سے ہمسایوں کے دل پر زخم بھی بڑے لگاتی ہے، اپنی زبان سے ایذا پہنچاتی ہے، اور میں نے اس کا ترجمہ کیا ہے کہ دل پر زخم لگاتی ہے۔ اور آپ جانتے ہو کہ تلوار کا زخم مل جاتا ہے، فلا یلتام ما جرح اللسان، لیکن زبان کا زخم نہیں ملتا۔ جب عرض کیا گیا آقا وہ ایک ایسی عورت ہے، تہجد گزار بھی ہے، شب بیدار بھی ہے، نمازیں بھی کثرت سے پڑھتی ہے، روزے بھی کثرت سے رکھتی ہے، صدقات و خیرات بھی دیتی ہے، خدا کی مخلوق کا بھلا بھی ہو رہا ہے، لیکن آقا وہ ایسی عورت ہے کہ ہمسائے اس سے تنگ ہیں، ہمسائے ان کو پریشان کرتی ہے، ہمسایوں کو ستاتی رہتی ہے، تڑپاتی رہتی ہے، اخلاق ایسا نہیں ہے۔ میرے آقا نے سنا، اس کے کردار کے متعلق سنا، لوگوں سے سنا، میرے آقا نے جب اس کے کردار کے بارے میں سنا تو میرے آقا نے فوراً فرمایا ہے فی النار،
وہ تو جہنم میں گئی. عرض کیا گیا, وہاں صحابہ بیٹھے تھے دوسرے یا اسی صحابی نے, مختلف روایات, فقالو کے الفاظ بھی آتے ہیں, فقالو ان فلانۃ یذکر, یا رسول اللہ ایک اور عورت بھی ہے اس کا تذکرہ کیا جاتا ہے, ذکر خیر کیا جاتا ہے اس کا بھی. اس کا تو آپ نے سنا, حضور ایک اور عورت بھی ہے, ہمارے محلے میں ہے, ہمارے پڑوس میں ہے, ہمارے اڑوس میں ہے, ہمارے قرب و جوار میں ہے, ایک اور خاتون بھی ہے. حضور اس کا ذکر بڑی عقیدت سے کیا جاتا ہے, اس کا ذکر بڑے خیر کے ساتھ کیا جاتا ہے. حضور وہ زیادہ نمازیں تو نہیں پڑھتی, یعنی فرضی نماز کے علاوہ زیادہ نوافل نہیں پڑھتی, ہم نے زیادہ نہیں دیکھا, کم پڑھتی ہے, زیادہ نفلی روزے بھی نہیں رکھتی, زیادہ صدقات و خیرات بھی نہیں کرتی. لیکن یا رسول اللہ تصدق, وہ کیا کرتی ہے یا رسول اللہ, یہ پنیر کے ٹکڑے نہیں ہوتے, پنیر کے, یہ بکری کا دودھ جو ہوتا ہے اس سے جو پنیر بنایا جاتا ہے, وہ پنیر کے چند ٹکڑے جو ہے وہ راہ خدا میں دیتی ہے. لیکن یا رسول اللہ انہا لا توزی جیرانہا, یا رسول اللہ اس کا کردار یہ ہے, اس کا حسن کردار اور حسن سلوک یہ ہے کہ وہ اپنے ہمسایوں کو ایذا نہیں پہنچاتی, ان کے ساتھ بد سلوکی نہیں کرتی. جب بھی بولتی ہے, جب بھی لب کھولتی ہے, حضور دلوں میں محبت کے رس گھولتی, حسن سلوک سے پیش آتی. کوئی چیز پکائے تو بھیج دیتے. اللہ تو میرے آقا نے اس خاتون کا کردار بھی سنا تو فوراً جنت تقسیم کرنے والے آقا نے, جنت قاسم جنت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فی الجنہ, کیا ہوا وہ نمازیں کم پڑھتی ہے, کیا ہوا وہ روزے کم رکھتی ہے یعنی نفلی, لیکن اس کا یہ جو عمل ہے کہ کوئی ہمسایہ اس سے الرجک نہیں ہے, کوئی ہمسایہ اس سے پریشان نہیں ہے, سارے ہمسایہ اس کی گواہی دے رہے ہیں, تو ہے فی الجنہ, فرمایا وہ تو سیدھی جنت میں گئے. اخلاق بڑی چیز ہے, اس لیے فرمایا گیا اکمل المؤمنین احسنہم اخلاق احسنہم خلقا, فرمایا کامل مومن وہ ہے جس کی اخلاق اچھی. اور حضور نے بھی فرمایا کسی کی نماز سے دھوکہ نہ کھانا. شاہ جی نماز پڑھتے ہوئے جاؤ ملنے تو شاہ جی بیٹھک میں نماز پڑھ رہے ہوں یا تسبیح پڑھ رہے ہوں, فرمایا اس سے دھوکہ نہیں کھانا, یہ دیکھنا کہ اخلاق کیسا ہے. ایسے تو آنے والوں کو ہاتھ نہیں دیتے, بڑی مشکل سے جناب والا تسبیح کو چھوڑ کر ایسے تو نہیں کرتے. آنے والوں کو جب دیکھتے ہیں تو ماتھے پہ بل تو نہیں آ جاتا, پیشانی پہ شکن تو نہیں آ جاتا, خندہ پیشانی سے ملتے ہیں یا نہیں. اگر یہ بات ہے تو ٹھیک ہے, ورنہ شاہ صاحب فارغ ہیں. نمازوں سے دھوکہ نہ کھانا, حدیثیں بڑی بڑی پڑھتے ہیں, دھوکہ نہ کھانا, یہ دیکھنا ہمسایوں کے ساتھ سلوک کیسا ہے. باتیں میری سمجھ میں آ رہی ہیں؟ ڈرنا چاہیے. اور حضور فرماتے ہیں, صحیح مسلم شریف کی حدیث کتاب الایمان کے اندر موجود ہے, میرے آقا نے فرمایا, حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیوصی جارہ, فرمایا جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے ہمسائے کو اذیت نہ پہنچائے, اگر وہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے. میرے آقا نے ایمان کے ساتھ مشروط کیا. اور امام بخاری کتاب الادب کے اندر نقل فرماتے ہیں واللہ لا یؤمنو واللہ لا یؤمنو واللہ لا یؤمنو, اللہ کی قسم وہ مومن نہیں, اللہ کی قسم وہ ایماندار نہیں, اللہ کی قسم وہ ایماندار نہیں. حالانکہ حضور کی بات ہے, قسم اٹھانے کی ضرورت ہی نہیں, جو نہیں مانے گا فارغ ہے, ایمان سے خارج ہے. لیکن میرے آقا ایک دفعہ فرما دیتے کافی بات ہے, لیکن 3 بار فرمایا اور 3 بار قسم اٹھا کے کون سی بات کہہ رہے ہیں جس سے ہم لوگ غافل ہیں, جس سے ہم لوگ غافل ہیں. بڑی ضرورت ہے اس بات کی, ان باتوں کو سنیں کریں, علماء بھی کریں. آپ نے جمعہ میں بجائے ادھر ادھر کے معاشرتی موضوعات, اخلاقی موضوعات, جیسے ہمارے بزرگوں کا طریقہ تھا. ظاہر بابا میں بطور خاص کسی کو نشانہ نہیں بنا رہا, ظاہر ہے کہ آپ بڑے دھڑلے کا خطیب, میں ان کی بات بھی نہیں کر رہا,
بڑے دور دراز سے آپ جو 1 لاکھ روپیہ لے گا یا 50 روپیہ لے گا وہ یہ تقریریں کم کرے گا. اس نے وہ تقریر کرنی ہے کہ مجمع کو بھڑکانا کیسے ہے, مجھے پیسے کیسے ملیں گے, نوٹوں کی بارش کیسے ہوگی. اللہ وہ یہ کر, ظاہر ہے کہ یہ تو وہی کر سکتا ہے میرے بھائی. سیدھی سی بات ہے کہ جس نے رب کو جان دینی ہے اور مرنا ہے اور قبر میں اترنا ہے. پوچھنا ہے شاہ جی آپ کے ذمے تھا کام, آپ نے وہ کام کس نیت سے کیا تھا, پوچھا جائے گا. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے, اللہ اخلاص عطا فرمائے. تو لیجئے ہم آئے ہیں کچھ تھوڑا سا ذہن بنا کے جائے. چھوٹی چھوٹی بات, آج کل جیسے بارشیں ہو رہی ہیں, جب بھی دیکھو ہم سے آپس میں الجھ رہے. اگلے دن اسی پچھلے ہفتے میں نے بطور خاص جو سگے 2 بھائی تھے ساتھ رہتے تھے, ان کے درمیان جو لڑائی ہوئی ہے, شکر ہے کہ وہ میرے پاس آ گئے. انہوں نے کہا جی چلو وہاں چلتے ہیں, یہاں محلے والے تو ہماری لڑائی دیکھتے رہے ہیں, کسی نے تو چھڑانے کی کوشش نہیں کی, بچانے کی کوشش نہیں کی, تو چلو شاہ جی کے پاس چلتے ہیں. آ گئے, میں نے کہا چلو بھائی اچھا ہوا آپ میرے پاس آ گئے, شکر ہے. کہیں اور جاتے وہ کہتے جی تو ہائے پولیس کیس, ان کا کھاتا بھی کھل جاتا اور بات کہاں سے کہاں تک پہنچ جاتی. اللہ معاف فرمائے. تو میں نے کہا بھائی ٹھیک ہے صبح آئیں گے. گئے, جس کا قصور تھا اس کو کہا بھئی زیادتی کر رہے ہو, جانتے ہو ہمسائے کے کتنے حقوق ہیں, کتنے حقوق ہیں. میں تو یہ حدیث پڑھ کر جو ہے نا سہم گیا. صحابہ فرماتے ہیں حضور ایک غزوہ میں تشریف لے گئے. بھئی آفتاب احمد صاحب آپ کی نظر کرتا ہوں, یہ حدیث شاید آپ نے سنی ہو یا پڑھی ہو, پڑھی یا سنی ہے پھر تازہ ہو جاتا ہے. آئیے دوستو, صحابہ فرماتے ہیں حضور غزوہ میں تھے, بیٹھے بیٹھے سرکار نے فرمایا لا یصحبن اليوم من عزا جارہ. میرے آقا نے فرمایا جس نے آج کسی ہمسائے کو تکلیف پہنچائی ہو وہ آج ہمارے پاس نہ بیٹھے. ایک صحابی کھڑے ہوئے, فقام رجل من القوم, ایک شخص کھڑا ہوا قوم سے, جماعت سے کھڑا ہوا. فقال, عرض کیا حضور انی بلتو فی اصل حائط جاری. حضور میں نے آج صبح اپنے ہمسائے کے مکان کی دیوار کی بنیاد میں پیشاب کر. پتہ ہے سرکار نے سن کر کیا فرمایا, لا تصحبن اليوم, میرے غلام آج تم ہمارے ساتھ نہیں بیٹھو گے, ہمارے پاس نہیں بیٹھو گے, ہماری صحبت اور مجلس میں نہیں بیٹھو گے, تم نے بہت بڑے جرم کا ارتکاب کیا. ہم تو گھر کا سارا گند اٹھا کر ہمسائے کے دروازے کے آگے پھینک دیتے, ہم ان باتوں کو معمولی سمجھتے. تو میں ابھی عرض کر رہا تھا نا واللہ لا یؤمن, سرکار نے فرمایا اللہ کی قسم وہ مومن نہیں, اللہ کی قسم وہ مومن نہیں, اللہ کی قسم وہ مومن نہیں. تو صحابہ کرام نے عرض کیا حضور فقط خاسرہ و خوابہ, جو مومن نہیں ہے مومن نہیں ہے. آپ 3 مرتبہ قسم اٹھا کے فرما رہے ہیں, وہ تو بس ناکام ہوا, نامراد ہوا, وہ خائب و خاسر ہوا, وہ تو دنیا میں بھی خسارے میں رہا, آخرت میں بھی خسارے اور گھاٹے میں رہا. حضور وہ کون ہے, من ہوا کون ہے. امام بخاری لکھتے ہیں سرکار نے فرمایا الذی لا یأمن جارہ بوائقہ, فرمایا وہ بدبخت ہے جس کا ہمسایہ اس کی شرارتوں سے محفوظ نہیں ہے, وہ ایماندار بھی نہیں. ایک اور مقام پر میرے آقا نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانه, فرمایا المؤمن من امنہ الناس, اور فرمایا المہاجر من ہجر السوء والذی نفسی بیدی لا یؤمن عبد من لا یأمن جارہ. سرکار نے فرمایا مومن وہ ہے جس سے دوسرے لوگ محفوظ رہیں, مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور جس کے ہاتھ کی شرارتوں سے, حرکات و سکنات سے دوسرے لوگ اور ان کی عزت و آبرو محفوظ رہے. اور حقیقی مہاجر وہ ہے من ہاجر السوء, فرمایا جو برائی کو چھوڑ دے, صرف وطن کو نہ چھوڑے رضا الہی کی خاطر کہ ہندوستان سے اٹھ کر پاکستان آ گیا اور جو مرضی ہے کرتا پھرے, نہیں. فرمایا المہاجر من ہجر اللہ,
اصل مہاجر وہ ہے جس چیز سے اللہ نے روکا ہے اس سے رک جائے، جس چیز کے چھوڑنے کا حکم دیا ہے اس کو چھوڑ دے، حقیقی مہاجر وہی ہے۔ اور آگے فرمایا بالذی نفسی بیدی، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے۔ فرمایا لا یؤمن عبد، اور بعد روایت میں آتا ہے لا يدخل الجنہ من لا یأمن جارہ، فرمایا وہ شخص تو جنت میں داخل ہی نہیں ہوگا جس کا ہمسایہ اس کی شرارتوں سے محفوظ نہیں۔ کیا خیال ہے شاہ جی نماز پڑھتے رہیں ہمسایوں کو جناب اللہ تنگ بھی کرتے رہیں؟ خدا قسم زہر یہ حدیثیں پڑھتے ہیں ڈر لگتا ہے۔ میں تو 10 سال سے، اللہ معاف فرمائے مجھے، 10 سال سے میرے ہمسائے ہیں، ہم نے جگہ تبدیل کی تھوڑی سی، بس وہ بھی ہمسائے تھے وہ ذرا، اور ہمسائے کتنا ہوتے ہیں ہم تو سمجھتے ہیں جس کا دروازہ ہمارے دروازے کے قریب ہے بس 2-4 ہیں، بس وہی آس پاس والے ہمسائے ہیں بس۔ اللہ اکبر، حضور نے فرمایا تھا کہ سنو الا ان 40 دارا جار، سنو 40 گھروں تک آس پاس چاروں طرف آگے پیچھے دائیں بائیں چاروں طرف ہمسائے ہوتے۔ یہ ایسا موضوع ہے کہ میں الحمدللہ کم از کم 7 گھنٹے اس پر آپ لیکچر دے سکتا ہوں، چونکہ ہم استاد لوگ ہیں، تقریر نہیں کر سکتا، تو اگر آپ کے پاس وقت ہو تو آپ روزانہ 1 گھنٹہ نکال لیں یا 1 دن بھی نکال لیں تو الحمدللہ اس پر یعنی کچھ نہ کچھ گفتگو ہو سکے گی۔ تو حضرات محترم میں نے یہ حدیثیں پڑھی تو میرے ہمسایوں کی بکریاں اور کئی ہمسایوں کی آتی ہیں وہ چھوڑ دیتے ہیں۔ اب ظاہر ہے ہم نے چھوٹی سی گھر میں وہ پھلواڑی سی بنائی، چلو تھوڑا سا یہ گھاس لگا کے چلو پودے بھی لگا دیتے ہیں۔ میں پل سے میرے خیال میں بھائی عبد المصطفیٰ جامع صاحب گواہ بھی ہوں گے کہ یہاں سے میں نرسری سے کئی دفعہ لے گیا ہوں، چلو ادھر سے آیا، چلو آئے ہیں چلو پودے لے کے جائیں، تو 3-3 ہزار کے لے گیا ہوں، وہاں ہم نے لگائے۔ اب ظاہر ہر وقت گیٹ پہ کسی کو بٹھایا نہیں جاتا اور نہ ہی دروازہ بند رکھا جا سکتا ہے، تو ہمسایوں کی بکریاں آتی ہیں خیر سے، وہ گھر والے اندر ہیں، چونکہ ہمارے گھر کا سسٹم ہی ایسا ہے کہ ہر وقت ظاہر ہے کوئی آ رہا ہے کوئی جا رہا ہے، خواتین آ رہی ہیں اور مدرسہ ہمارے ساتھ ہے تو وہ کوئی داخل کروانے آ رہا ہے، ویسے بھی ظاہر ہے کہ لوگ آ رہے ہیں، وہ دروازہ کھلا ہوتا ہے، بکریاں آرام سے آتی ہیں، ان کو بڑا کوئی ان کو رکاوٹ نہیں بنتی، وہ سیدھا آپ کو پتا ہے جاتی ہیں۔ پودے ایک دفعہ اجاڑ گئیں پھر اجاڑ گئیں، اچھا ہم نے صرف ایک دفعہ پیغام بھجوایا، گیا نہیں، میں مجھے ڈر لگتا تھا کہ کوئی کہہ دے گا دیکھو جی شاہ جی تو لڑنے آئے ہیں، کیا ہوا یار پودے کھا گئی ہے نا، تو لڑنا نہیں تھا، تو شاہ جی کہیں لڑنے نہ آ گئے ہوں تو ڈر لگتا تھا۔ گھر والوں نے پیغام بھجوا دیا کہ ذرا مہربانی فرمایا کریں بکریوں کو باندھ کے رکھیں۔ انہوں نے کہا جی یہ ہم سے نہیں ہو سکتا، بکریاں نہیں باندھ سکتے۔ اور ہم نے کیا فیصلہ کیا، ہم نے 3 دفعہ ہی ہوتا ہے، تو میں 3 دفعہ پودے لگانے کے بعد کامیاب نہیں ہوا تو میں نے گھر والوں سے کہا بات یہ ہے کہ یہ اجاڑ منظور ہے، ہمسایوں سے بگاڑ منظور نہیں، چونکہ قیامت والے دن تو سرکار کی بارگاہ میں پیشی ہوگی، اللہ کی بارگاہ میں تو ہونی ہے، کہیں گے حضور یہ جو فیض عباس آ رہے ہیں نا، بڑے نعرے لگاتے تھے لوگ، یہ ہمسائے سے تنگ تھے۔ میں تو بابا کوشش کرتا ہوں اپنی بیوی سے بھی نہیں الجھتا، ویسے تو کوئی بھی نہیں الجھتا، سیدھی سی بات ہے، میں تو شعوری طور پہ نہیں الجھتا، میرا قصور بھی ہو، میرا قصور یہ ہے کہ انہوں نے مجھے کام کہا ہے تو کوئی نہ کوئی آ گیا، میں ادھر متوجہ ہو گیا، وہ کام رہ گیا۔ اب انہوں نے پھر کہا سے شاہ صاحب ہم نے عرض کی تھی، وہ بھی ظاہر ہے تنزیہ انداز بھی اختیار کر لیتی ہیں، خواتین کہاں معاف کرتی ہیں، تو جی اوروں کے تو کام پہلے، یہ نہیں پوچھا جائے گا اول خیش بعد درویش، تو ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے کہ جس گھر میں ذرا علم ہو تو وہاں وہ خواتین بھی بڑی مضبوط ہوتی ہیں، ہاں جی وہ تو آپ کو لیکچر یاد رہتے ہیں۔ تو یہ جو ہم نے کہا تھا حضور سبزی لے آنا وقت پر، تو کسی سے آپ کہہ دیتے یا آپ بازار، یہ میں کوشش کرتا ہوں سبزی خود لاتا، میرے آقا خود کام کرتے تھے، ہم کوئی نواب ہے ایسی کوئی بات نہیں، میرے آقا جھاڑو دیتے تھے، ہم سے گھر والے تو جھاڑو پکڑ لیتے ہیں نا، میں بیٹھک میں دے لیتا ہوں جھاڑو، اب بھی دیتا ہوں الحمدللہ۔ تو حضرات محترم میرے آقا نے جھاڑو دیا ہے،
میرے آقا نے مہمانوں کے لیے بستر بچھائے، میرے آقا نے خود اپنے ہاتھوں سے کھانے کھلائے، دسترخوان پر بٹھا کر سبحان اللہ جن کو کوئی سینے سے نہیں لگاتا تھا، کوڑ کی بیماری والا، برس کی بیماری والا، زمانے کے دھتکارے ہوئے سبحان اللہ حضور کے پاس آتے، آپ انہیں سینے سے لگاتے۔ ہم اس پیغمبر کے اخلاق کی بات کر رہے ہیں۔ تو حضرات محترم، اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے۔ اتنی بات کافی ہے، سامان آ گیا ہے۔ میرے خیال میں ہم نے جو بات کہی ہے ہمسایوں کے حقوق کے متعلق، اگر ہم اس پر آج سے تہیہ کر لیں کہ ہم نے اپنے ہمسائے کو ایذا نہیں پہنچانی اور اپنی نیکیوں کو ایمان تک کو ضائع نہیں کرنا، تو پھر ہم صبر سے کام لیں۔ آج ان کی یہ جو تکلیفیں ہیں برداشت کریں، ورنہ 3 باتیں یہ بیان کر رہے تھے نا، تو ظاہر ہے کہ حدیث میں 3 باتیں بہت سی ہیں۔ میں چلو اپنی گفتگو کو یہیں ختم کرنا چاہتا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں کہ 3 افراد جو ہیں وہ مصیبت ہیں۔ بھائی آفتاب احمد صاحب حضور کی حدیث الترغیب والترہیب کے اندر غالباً امام طبرانی کے حوالے سے انہوں نے لکھا ہے کہ 3 قسم کے افراد، 3 اشخاص افراد مصیبت ہیں۔ یعنی کس کے لیے مصیبت؟ معاشرے کے لیے، لوگوں کے لیے۔ انجام کار یہ ہے وہ اپنے لیے بھی مصیبت بن جائیں گے۔ نمبر 1 امام۔ یہاں امام سے مراد وہ نہیں ہے جو نمازیں پڑھاتا ہے، یہاں امام سے مراد ہے جو حکمران ہے، کیونکہ ایک امامت صغرا ہے اور ایک امامت کبرا ہے۔ تو یہ تو چھوٹا سا امام ہے جو محلے کا امام ہے، یہ جو پورے ملک پر جو قابض ہیں یہ بڑے امام ہیں، قبضہ گروپ بھی ہے ویسے۔ اب بات مانے نا آپ کی، اب لوڈ شیڈنگ ہے جی، اب یہ نہیں ہو رہا وہ نہیں ہو رہا، ان کو آئندہ ووٹ ہی نہیں دینے، تم ابھی نعرے لگاؤ اللہ ہو۔ خیر ادھر میں نہیں جانا چاہتا۔ تو دوستو فرمایا ایسا حکمران کہ اگر تم اچھے کام کرو تو اس کو اتنی بھی فرصت نہ ہو، ماشاءاللہ میری عوام تم نے اچھا ٹیکس دے رہے ہو، یہ کام کر رہے ہو، بہت اچھا کر رہے ہو، تو وہ آپ کی تعریف نہ کرے بلکہ لم یشکر کے الفاظ فرمائے ان احسنت لم یشکر، اگر تم اچھے کام کرو تو وہ شکر گزار نہ ہو۔ بھی تم اچھے کام کرو، میرا نام بھی روشن ہوگا، میرے ملک کا نام بھی روشن ہوگا، ملک و قوم کا نام، وہ شکر نہیں کرتا، 2 بول وہ آپ کی تحسین کے بھی نہیں بولتا۔ وَإِنْ أَسَأْتَ فَلَمْ يَغْفِرْ، اگر آپ سے کوئی کوتاہی ہو جائے، کوئی بات ہو ہی جائے انسان سے، کوئی ہو ہی جاتی ہے، تو پھر آپ کو وہ معاف نہ کرے۔ فرمایا ایسا شخص بھی معاشرے کے لیے مصیبت ہے۔ اور فرمایا ہاں ایسا برا ہمسایہ، میرے موضوع سے متعلق بھی ہے، ایسا برا ہمسایہ کہ اگر آپ کے اندر ان رعا فیکا خیرن، اگر تمہارے اندر کوئی اچھائی دیکھے تو لا عذاب، اور اس کو آگے بیان نہ کرے، اس کو نہ آگے پھیلائے، اچھائی دیکھے، لیکن اگر کوئی تمہارے اندر برائی دیکھے تو ڈھول بجانا شروع کر دے، کھڑا ہو جا، لوگو سنو شاہ جی ایسے ہیں، قادری صاحب ایسے ہیں، سنیا ہے آپ نے بات، اچھائی کو چھپاتا ہے، کوئی برائی ہے، حالانکہ من صادر مسلما صادرہ اللہ یوم القیامہ، میرے آقا نے فرمایا جو کسی مسلمان کے اندر عیب دیکھے تو عیب چھپائے، جو آج عیب چھپائے گا وہ امید رکھ سکتا ہے اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن اس کے عیبوں پہ پردہ ڈالے گا۔ تو ہمسایہ تو اور بھی ہمارے جناب والا اس سے بات کا زیادہ مستحق ہے کہ اگر کوئی بات ہے تو ہم پردہ داری سے کام لیں، اللہ یہ کہ وہ انتہا کر دے تو اور بات ہے۔ تو فرمایا کہ اگر کوئی اچھائی دیکھے تو اسے چھپائے، اگر برائی دیکھے تو خوب پھیلائے، اوروں کے سامنے بیان کرتا پھرے۔ فرمایا یہ بھی ہمسایوں کے لیے، آس پاس کے لیے، معاشرے کے لیے ناسور بھی ہے اور بہت بڑی مصیبت ہے۔ اور جہاں مصیبت ہو تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لینا چاہیے۔ اور فرمایا ہاں وہ عورت بھی بڑی مصیبت ہے کہ گھر میں ہے، ان حضرت آذنتک، فرمایا جب تم گھر میں ہو تو اظہار ثانیوں کا سلسلہ شروع کر دیتی ہے، ذہنی طور اور جناب والا جسمانی طور پر بھی خیر
کوئی ایسی بھی ہوتی ہیں اتر آتی ہیں، اللہ معاف فرمائے، ورنہ ہمیشہ انہوں نے ذہنی ٹینشن تو دینی ہے، تو تنگ کرے، اذیت پہنچائے، تیرا باپ ایسا ہے، تیرا بھائی ایسا ہے، تیری ماں ایسی ہے، یہ ہے فلاں ہے، جیسے کہ ماشاءاللہ آپ کوثر و سلسبیل کی دھلے ہوئے۔ تو فرمایا کہ اگر تم غائب ہو جاؤ، بہن خبتا، اگر غائب ہو جاؤ، کہیں سفر پر چلے جاؤ، تشریف لے جاؤ تم، تو پھر کیا کرے، خیانت کا تمہارے مال میں، تمہاری عزت میں، تمہاری آبرو میں وہ خیانت کرے، تمہاری آبرو کا خیال نہ رکھے، عزت کا خیال نہ رکھے، تو میرے آقا نے فرمایا وہ عورت بھی مصیبت ہے، وہ عورت بھی مصیبت ہے۔ اعوذ باللہ من ذالک۔ میرے خیال میں جتنی باتیں ہم نے کی ہیں، اگر میں اور آپ ان کو پلے باندھیں، ہر ہمسایہ، ہر مسلمان یہ سوچے کہ میں نے کسی کو تکلیف نہیں دینی، چاہے جائے کہ میرا بھائی بھی ہو، ہمسایہ، رشتہ دار بھی ہو، مسلمان بھی ہو، تو اس کے 3 حقوق بنتے ہیں۔ اللہ پاک جن بھائیوں نے آج کی محفل میلاد سجائیے اور عقیقہ کر رہے ہیں، اللہ تعالی جن کا عقیقہ ہو رہا ہے تو اللہ پاک ان کو سلامت رکھے، جن کے عقیقے ہو جاتے ہیں نا جن بچوں کے، تو وہ مصائب و آلام سے، تکلیفوں سے کافی حد تک محفوظ رہتے ہیں۔ تو کوشش کرنی چاہیے عقیقہ جو ہے وہ 7ویں دن کر لیں، 7ویں دن عقیقہ کر لیں۔ بچہ ہے تو 2 بکرے یا 1 بکرا بھی کافی ہے، بچی ہے تو 1، اور اچھا ٹھیک، میں بتا دیتا ہوں۔ تو حضرات محترم، عقیقہ کی بڑی برکتیں ہیں، اور جب عقیقہ ہو جاتا ہے تو وہ بچہ کافی حد تک مہلک بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے، مہلک۔ تو عقیقہ کرنا چاہیے، اور دعوت عقیقہ یہ خوشی کا اظہار ہے، اللہ کی نعمت کا بھی شکریہ ہے۔ تو ہم اور لڈو بانٹتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں فنکشن۔ سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ بچہ پیدا ہوا ہے، 7ویں دن اس کے بال منڈوائیں، زعفران پھر مل دیں، اسی دن اس کا اچھا نام بھی رکھیں۔ حضور فرماتے ہیں والدین جو پہلا تحفہ بچے کو دیتے ہیں وہ اچھا نام ہے، اور وہ نام، بہترین نام عبداللہ، عبد الرحمن، صحابہ کرام کے نام پر، محمد سعد، محمد طلحہ، محمد حمزہ، سبحان اللہ، پیارے پیارے نام ہیں۔ کوشش کریں پوچھ کے۔ اور ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے خواتین ادھر ٹی وی شی وی پتہ ادھر ادھر سے وہ دائیں بائیں سے غلط ملت نام سنتی ہیں، وہی رکھ دیتی ہیں، پھر آتی ہیں شاہ صاحب یہ نام ٹھیک ہے؟ تو ایک نام پوچھا گیا، میں نے کہا اس کا معنی تو ظالم آتا ہے، تو آپ اپنے بیٹے کو ظالم بنا رہے ہیں؟ اللہ، بہت سے عجیب و غریب نام ہوتے ہیں، تو نام بھی اچھا رکھیں۔ اور حضور فرماتے ہیں آج تک والدین نے جو کچھ اولاد کو دیا ہے، ما نحل والد ولدہ احسن من ادب، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا والدین اپنی اولاد کو جو بہترین اپنی طرف سے تحفہ ہدیہ پیش کر سکتے ہیں تو وہ ان کو ادب سکھا سکتے ہیں۔ اور بیٹے کو ایک ادب سکھانا، بیٹا جب بھی کھانا کھاؤ ہاتھ دھو کے کھاؤ، جب بھی کھاؤ بسم اللہ، تو دائیں ہاتھ سے کھاؤ، آپ نے ایک ادب سکھایا۔ تو حضور فرماتے ہیں یہ 1 سا یعنی 4.5 سیر گندم یا جو یا کھجوریں یا کشمش اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے بہتر ہے اپنے بیٹے کو ایک ادب سکھانا۔ ایک شخص آیا، اس کے ساتھ ایک بچہ تھا، حضور نے اس بچے سے پوچھا کہ بیٹا من ھذا، یہ کون ہے؟ اس بچے نے، معصوم بچہ تھا، اس نے کہا ھذا ابی، یہ میرے والد ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا بیٹا، تو پھر آپ نے ان کے آگے نہیں چلنا، لا تجلس اما، قبلہ، ان سے پہلے نہیں بیٹھنا، اور ان کا نام نہیں لینا۔ میرے آقا ادب سکھا رہے ہیں۔ تو چونکہ یہ عقیقہ کی محفل تھی تو ادھر تھوڑا سا موضوع تو وہی بیان کرنا تھا، لیکن ادھر بھی میری کوشش ہوتی ہے کہ اگر کوئی اس طرح کی محفل ہے، چونکہ ہم لوگ کم مسائل سے واقف ہوتے ہیں، فضائل سے، تو اس طرح اگر ہم کر لیں تو کیا ہی بات ہے۔ مسئلہ پوچھا گیا، بڑا افسوس ہوتا ہے کہ ہمیں خدا کی ذات پہ بھروسہ نہیں ہے۔
حالانکہ قرآن کہتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو اللہ سے ڈرے، تقوی اختیار کرے تو اللہ تعالی اگر وہ مشکلات میں گھر گیا تو اللہ پاک اس کو مشکلات سے نکال لے گا، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور ایسے ایسے مقامات سے رزق عطا فرمائے گا کہ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ شرط یہ ہے کہ ایمان بھی ہو اور تقوی بھی ہو۔ تو بھروسہ وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پہ بھروسہ رکھے گا۔ ابھی آپ سن رہے اگر زیادہ یہ سودی کاروبار کیوں کرتے ہیں؟ یہ اب میں آؤں گا بھی کھاد اور سپرے کا کاروبار کرنا کیا واقعی سود ہے یا کہاں سود بنتا ہے، یہ میں بیان کرتا ہوں۔ لیکن ذہن بنائیے، سود اللہ نے تو فرمایا سود سے باز آ جاؤ، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ، اگر باز نہیں آؤ گے تو پھر اللہ اور رسول کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ بتائیے اللہ کے ساتھ کوئی لڑ سکتا ہے؟ کسی کے اندر ہے ہمت؟ تو یہ سودی کاروبار کرنا، سود کو پھیلانا، یہ کیا ہے؟ یہ اللہ اور رسول سے جنگ کرنا ہے۔ دوستو بڑی حدیث بڑی مشکل سے انسان بیان کر سکتا ہے، لیکن چونکہ ہم دین کے طالب علم ہیں تو اس کو کیسے بیان کرنا ہے۔ ایک شخص اپنی ماں سے 70 بار نکاح کرے، یہ کم گناہ ہے، لیکن سود لینا اور دینا یہ اس سے بھی بڑھ۔ کوئی اپنی ماں سے نکاح کر سکتا؟ نہیں کر سکتا۔ جیسا کہ ابھی میں موضوع بیان کر رہا تھا، زنا زنا ہے، لیکن حضور نے فرمایا کہ ایک شخص کا 10 عورتوں سے گناہ کرنا، بدکاری کرنا، زنا کرنا یہ کم ہے کس زنا سے جس نے اپنے ہمسائے کی بیوی سے بدکاری کی۔ ایک طرف 10 زنا کیے، ایک طرف ہمسائے کی بیوی کے ساتھ اس نے مکالہ کیا، فرمایا وہ 10 گناہ کم ہیں اور یہ گناہ زیادہ۔ میرے آقا نے اس طرح نفرتیں دلوائی ہیں۔ تو حضرات محترم، اگر کوئی کاروبار کر رہا ہے، کوئی بھی کھاد کا ہے، سپرے کا ہے، کوئی بھی، صرف بیچارے یہ کھاد سپرے والوں کو کیوں نشانہ بناتے ہیں؟ کوئی بھی کاروبار کر رہا ہے تو بات یہ ہے کہ ادھار پہ نقد پہ چلتا ہے۔ دکان پہ جائیں سودا لینے، جہاں سے آپ ماج سے لیتے ہیں، روزانہ صابن لیتے ہیں، تیل لیتے ہیں، وہاں بھی آپ کا حساب کتاب ہے۔ اب ہمیں کیا پتا کیا ریٹ ہے، وہ لگا لیتے ہیں، ٹھیک ہے، جو ان کا چل رہا ہے آپ اعتماد کرتے ہو۔ اسی طرح کھاد سپرے والوں کے پاس جاتے ہو، نقد اور ادھار کا سلسلہ مناسب ہو، علماء فرماتے ہیں فقہاء، اگر نقد اور ادھار میں تھوڑا بہت فرق ہو تو کوئی حرج نہیں ہے، وہ چل جاتا ہے، زیادہ منافع خوری نہیں ہونی چاہیے۔ اب کوئی زیادہ منافع لے لے گا تو وہ سود نہیں ہوگا، وہ منافع خوری ہوگی، یہ بات کو سمجھنا ہے۔ ہاں اگر وہ دکاندار کہتا ہے کہ مقررہ مدت تک آپ نے نہ پہنچایا تو میں پھر اور لگا دوں گا، اب جو پہلا تھا اگر کچھ زیادہ تھا تو وہ منافع خوری کی زمرے میں آئے گا، وہ اس سے بھی روکا گیا۔ لیکن جس طرح سود کہتے ہیں وہ نہیں ہے، جس کو کہتے ہیں یہ حرام ہے وہ نہیں ہے، لیکن یہ بھی کراہت اور حرمت کے قریب ہے، اس سے بھی روکا گیا ہے۔ بچیں، مناسب ادھار اور نقد کے درمیان فرق ہو تو تھوڑا بہت ہو، لیکن بھائی مقررہ مدت تک آپ پہنچا دو گے تو ٹھیک، ورنہ میں اور 5 گنا 1 گنا 10 گنا اور لگا دوں گا تو یہ پھر سود بن جائے گا، نہ پہنچایا تو اور لگ جائے گا، یہ سود ہوگا۔ تو یہ سود، یا کسی کو آپ جنس کے مقابلے میں پیسے لے رہے ہیں، پیسے فالتو دے رہے ہیں تو یہ سود ہوگا۔ آپ گندم دے رہے ہیں، گندم فالتو لے رہے ہیں تو یہ سود ہوگا۔ چاول دے رہے ہیں، چاول لے رہے ہیں، زیادہ لے رہے ہیں تو یہ سود ہوگا۔ لیکن جہاں جنس تبدیل ہو گئی وہاں سود نہیں ہوتا، اور عام طور پہ لوگوں کو ٹینشن میں بھی رکھا جاتا ہے۔ تو کوشش کریں آپ جو سود کی کوئی بھی صورت بنتی ہے اس سے بچیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں سے محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔